یہاں میں ایک اور اہم بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں. اسلام نے اور خصوصاً قرآن مجید نے انسان کو تحقیق کا ایک راستہ عطا کیا ہے. اس راستے کو ہم انڈکشن کہتے ہیں، استقراء کہتے ہیں، مشاہدہ کہتے ہیں، تجربہ کہتے ہیں. ہسٹری آف فلاسفی کا مطالعہ کیجئے. اسلام کے دور تک جس چیز کا دنیا میں بول بالا ہے اور علمی بازار میں جس چیز کا چلن ہے وہ ایرسٹوٹیلین اپروچ ہے، وہ ارسطو کی منطق ہے جس کی بنیاد ڈیڈکشن ہے، استخراج ہے. اب آپ کہیں کہ میں سخت اور مشکل الفاظ بولنے لگ گیا ہوں، نہیں، میں واپس آتا ہوں، میں دونوں لفظوں کی تشریح کر کے بات کو واضح کرتا ہوں. ڈیڈکشن اور استخراج کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کلیات کو فرض کر لیتے ہیں اور ان کلیات سے ہم جزئیات کی طرف آتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں تمام انسان فانی ہیں، سقراط انسان ہے، اس لیے سقراط فانی ہے. اب یہ تین جملے ہیں نا. پہلا جملہ یہ کلیہ ہے، تمام انسان فانی ہے. دوسرا جملہ جزیہ ہے کہ سقراط ایک انسان ہے. اب چونکہ تمام انسان فانی ہیں اور چونکہ سقراط انسان ہے اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ سقراط فانی ہے. اس کو پہلے کو کبرا کہتے ہیں، دوسرے کو صغرا کہتے ہیں، تیسرے کو نتیجہ کہتے ہیں. یا فرسٹ پریمس، سیکنڈ پریمس اینڈ دین دی کنکلوژن. یہ ڈیڈکشن کہلاتی ہے، یہ استخراج کہلاتے ہیں. کلیہ سے جزیہ کا استخراج کر لیا. یہ تھی وہ منطق جو کہ اسلام کے زمانے تک اور اس کے بعد تک بھی چلتی رہی. قرآن مجید نے آ کے اس کو بالکل پاش پاش کر دیا. قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ استخراجی نہیں، قرآن کلیہ کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن تو پوچھتا ہے کہ یار یہ بتاؤ تمہیں کہاں کیسے پتہ چل گیا کہ تمام انسان فانی ہیں؟ ابھی تو بہت سے انسان آنے باقی ہیں. تم نے تو چند انسانوں کو دیکھا کہ وہ مر آ گئے، تو بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. ہمارے بعد بہت سی اور نسلیں پیدا ہوں گی، پتہ نہیں وہ فانی ہوں گی یا نہیں فانی ہوں گی. تم نے کیسے یہ طے کر لیا ساری فانی؟ ہاں آؤ پہلے مشاہدہ کرو، دیکھو یہ انسان فانی ہے، زید فانی ہے، بکر فانی ہے، عمر فانی ہے، فلاں 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 فلاں. ہاں اتنے سارے انسان فانی ہیں تو لگتا ہے کہ سارے انسان فانی. اس کو استقراء کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جز، پھر دوسرے جز، پھر تیسرے جز، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، تمام اجزاء کا آپ نے علیحدہ علیحدہ مطالعہ کر لیا اور اس کے بعد آپ اجزاء اور جزئیات سے آپ کلیہ کی طرف روانہ ہوئے. انہی جزئیات کو آپ نے آگے اس کی تعمیم کر دی، اس کو جنرلائز کر دیا آپ نے. اس کو استقراء کہتے ہیں. اور آپ اگر سائنس کی تاریخ سے واقف ہوں، فلسفے کی تاریخ سے واقف ہوں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ سائنس کی بنیاد ڈیڈکشن نہیں ہے. سائنس کی بنیاد انڈکشن ہے، استخراج ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. آپ پہلے مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، پھر آپ جنرلائز کرتے ہیں، پھر آپ کلیہ کی طرف آتے ہیں، پھر آپ اصول بناتے ہیں، پھر آپ قانون بناتے ہیں. یہ دیکھیں یورپ میں جو بڑے بڑے سائنس کے اور فلسفے کے بانی ہیں، مثلا رینے ڈیکارٹ یا مثلا بیکن یہ استقراء کا بانی ہے. ایسی ڈیکارٹ اور اطلاع ہے کہ یہ حضرات اس زمانے میں جو جدید سائنس کے اور فلسفے کے بانی تھے یہ عربی ادب کے اور عربی علوم کے بہت ماہر شمار ہوتے تھے. ان حضرات نے اندلس کی یونیورسٹیوں سے استفادہ کیا، امام غزالی اور اس دور کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا، اور پھر اس طرز مشاہدہ، اس طرز تجربہ کو اپنایا، اس سائنٹیفک میتھڈ کو اپنایا جو قرآن نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا. اس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ ہے، وہ تجریدی فکر نہیں ہے
جو کہ استخراج میں اور ڈیڈکشن میں ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ آگے پھر سائنس کی گاڑی روانہ ہوئی. گاڑی تو چل ہی رہی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو جو کہ مسلمانوں نے یورپ کے حوالے کی، اس کو یورپ نے اور امریکہ نے بہت ہی تیز رفتار کر دیا. لیکن گاڑی تو بہت پیچھے سے چلی آ رہی تھی. اس کا تو ایک بہت بڑا اسٹیشن مکہ تھا، مدینہ تھا، دمشق تھا، بغداد تھا، اندلس، غرناطہ، قرطبہ تھا. وہاں سے یہ ہوتی ہوئی گاڑی جب فرانس میں داخل ہوئی، جرمنی میں داخل ہوئی، برطانیہ میں اور ملکوں میں آئی تو اور تیز رفتار ہو گئی. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سائنس کی بنیاد بن جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.